الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کی یہ خواہش ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا نیک بندہ، میرا مومن بندہ وہ مجھ سے قریب رہے اور میں اس سے قریب رہوں. یہ اللہ کی خواہش ہے، اور اللہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا. یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حدیث میں آتا ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یعنی اسلام، یہ کہیے کہ اسلام ایک منزل ہے، اور اس منزل کی بنیاد اور اس منزل کے پلر اور ستون اور بیم 5 ہیں. ایک عقائد سے متعلق ہے اور 4 عملیات سے متعلق ہے. نمبر 1، اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا کہ آپ آخری نبی اور ہم سب کے قائد اور رہبر ہیں. دوسرا جو عظیم رکن ہے اسلام کا، وہ نماز ہے. نماز کو قائم کرنا. قرآن پاک میں اللہ رب ذوالجلال نے بے تحاشا طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اگر مدد چاہتے ہو، اگر اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. والصبر، اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. اللہ تمہارا سہارا بنے گا. ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں آ کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو جھکا کر تو دیکھیے. خدا کی قسم آپ دیکھیں گے اللہ فرمایا: ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نماز کو بھیجا گیا. حالانکہ زکوٰۃ کو زمین پر نازل کیا گیا، قرآن کو زمین پر نازل کیا گیا، اور روزے کو زمین پر نازل کیا گیا. اسلام پورا کا پورا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لا کر آپ کو دیا ہے. لیکن جب اس عظیم نعمت کی، اس گفٹ کی اور اس تحفے کی باری آئی ہے، جس سے اللہ اپنے بندے سے اور بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک عظیم ربط ہے اور تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہ عظیم نعمت اور وہ تحفے کی جب باری آئی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش معلی پر بلایا اور وہاں پر نماز جیسا عظیم تحفہ عنایت فرمایا. یہ نماز بہت اہم چیز ہے. اس ایک نماز کے اندر سجدہ ہے. اس سجدے کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو مردود کر دیا. قرآن کہتا ہے: قال اخرج منها مذموما مدحورا، نکل جاؤ یہاں سے فوراً میرے پاس سے. اللہ کا فرمان ہے نکل جائیں گے میرے پاس سے، آپ مذموم اور مدحور ہیں. قال اهبطوا منها، نکل جائیں گے یہاں سے. لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، جو تیری راہ پر چلے گا
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو، اور شیطان جو تیری راہ پر چلے گا میں ان تمام لوگوں سے، چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، میں ان تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جہنم کو بھر دیا انسان اور جنات سے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ کا ارشاد ہے کیا ان کے دل نہیں جو وہ سمجھ پائیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان نہیں کیا وہ سن سکے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں نہیں، ان کی آئیز نے کام کرنا بند کر دیا جو ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ فرماتا یہ جانور ہے، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے، اور اللہ کے عظیم نعمت جو اللہ نے نماز عطا کی ہے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندے نے نیت باندھی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ کان چاہیے، وہ کان جو اللہ کی اس آواز کو سن سکیں۔ کہتا ہے مالک یوم الدین حمدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مجدنی ربی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کری۔ وہ کان چاہیے جو اللہ کے ان آواز کو سنے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمارے کان میں ایئر فون، ہمارے کان میں ہیڈ فون، ہمارے کان میں دنیا بھر کی غلاظت، ہمارے کانوں کے اندر اور بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ٹالی ووڈ کے اسٹار کی آوازیں ہمارے کانوں کے اندر گونجتی ہیں۔ آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا کہ اللہ کے یہاں سے کوئی عذاب نازل ہو جائے؟ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا تھا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود کیا تھا۔ آج مسلمان فجر سے لے کر عشاء تک 34 سجدوں کے فرائض کا انکار کرتا ہے، اور 28 سنت اور وتروں کے سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ کہ انسان کو ذرا خیال نہیں آیا کیا صرف نماز جمعے کی نماز رہ گئی ہے؟ کہ نماز صرف عید کی نماز رہ گئی ہے؟ اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جلدی مت کرو۔ افبعذابنا یستعجلون، آپ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ سب سے حساب لے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ میدان محشر قائم ہوگا اور بندے کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ سب سے پہلے انسان سے جو سوال ہوگا وہ انسان سے دین کے معاملے میں نماز کا سوال ہوگا کہ میرے بندے کتنی نماز پڑھی تھی تو نے اللہ کے لیے کتنا سجدہ کیا تھا، تو نے اللہ کے لیے کتنی نوافل پڑھی تھی۔ آج رونا روتے ہیں کہ مسلمان ترقی نہیں کرتا، مسلمان پچھڑا ہوا ہے، مسلمان کو اور کوئی مارنے کی بات کرتا ہے۔ ارے چلو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چلتے ہیں، صحابہ کرام شروع میں کمزور تھے، جب اسلام لائے ہیں، نماز کی پابندی کی ہے، اللہ نے ان کے گھروں کو بھر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا مسجد نبوی کے اندر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے جو مال تھا، مال غنیمت، سونے اور جواہرات، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی پوری بھری ہوئی تھی مال سے، اور مسلمان کمزور تھے۔ اس ایمان کی طاقت سے نماز کی پابندی اول شرط ہے، نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نماز کی بدولت تھی۔ آج مسلمان رونا روتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں، مان لئی۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے نبی کہہ دیجئے اگر مال چاہتے ہیں، جائیداد چاہتے ہیں، مال کے اندر اور روزی کے اندر اور کاروبار کے اندر فراخی افراد چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، نماز کی پابندی اول شرط ہے۔ اس لیے کہ روزی دینے والا میں ہوں، آپ نہیں ہو، مودی نہیں ہے، اور امریکہ کا بائیڈن نہیں ہے، اقوام متحدہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ روزی دینے والا وہ اللہ ہے۔ هو اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس اللہ نے اس زمین و آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، وہ اللہ روزی کا مالک ہے۔ آپ اللہ کے سامنے آئیے
تو صحیح، اللہ آپ کے کاروبار کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اے نبی روزی چاہتا ہوں، مال کے اندر کمی ہے اور میں اپنے مال کے اندر برکت چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادم علی الطہارہ، کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، ہر وقت پاک رہا کرو، باوضو رہا کرو، اس لیے کہ وضو کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے کہ وضو سے انسان کا دماغ بھی صاف ہوگا اور انسان کا دل بھی صاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے نور کے وضو کے اندر وہ نورانیت اور وہ کیفیت رکھی ہے کہ انسان کے پوری باڈی کو وضو صاف و شفاف فرما دیتا ہے، اور وضو کی برکت سے انسان نماز پڑھنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ لوگ، اگر ترقی کی خواہش ہے آپ لوگوں کو، مسلمان ترقی چاہتا ہے تو مسلمان کو نماز کی پابندی اول شرط ہے، اس لیے کہ روزہ صحت مند پر ہے، حج مالدار پر ہے اور زکوٰۃ صاحب حیثیت پر ہے، عقائد سب کے لیے ہے۔ رہ گئی نماز، نماز بوڑھے پر، جوان پر، عورت پر، بیمار پر، کمزور پر، لاغر پر، ناتواں پر، اگر انسان اسپتال کے بیڈ پر بھی پڑا ہوا ہے تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز وہ شے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، آپ کو بے ہوشی ہے، آپ جب افاقہ ہوتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ، نماز پڑھائی جائے۔ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، لیکن جب آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ مرض الوفات میں ہیں، آپ نے اپنی امت کو کیا نصیحت فرمائی ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ نماز انسان کو اللہ سے ملانے کا کام کرتی ہے، اور نماز ہی ہے جو انسان کے پاس ایک عظیم ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات ہیں، آپ نے فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کے معراج ہے، نماز ایک بہت عظیم وظیفہ ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ سلاح المؤمن، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے پلواڑے والوں، نماز کی پابندی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں برکت، آپ کے مال میں برکت، اور آپ کی زندگی اچھی اور خوشگوار ہونے لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پورا ہفتہ گزرا ہے یہ والا، اور وہ مسئلہ میرے کانوں میں بہت آیا ہے نماز کے متعلق، بہت اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے میرے سامنے بات رکھی کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو سنت میں ہم سنت رسول کی کہتے ہیں۔ آپ سمجھیے ایک بات، ہماری ہر نماز اور ہر عبادت اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی، نماز، قربانی، مرنا اور جینا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام مالی جانی عبادت سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ ہوتا ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، طریقہ نبی کا ہوتا ہے، کیونکہ طریقہ بتانے والے ہمارے نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب ہم نماز میں سنت کی نیت مانیں گے تو نیت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت نماز، اللہ اکبر، اتنا کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہے کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو اس میں یہ کام کرنا ہے آپ کو کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر کی سنتیں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سنت رسول کی کہنی ہے تو اس میں یہ کرنا ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت رسول کی، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے کہہ دیا سنت رسول کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیا سمجھے بھائی؟ اصل تو فرائض ہیں، اصل فرائض ہیں، اور سنتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اگر آپ کو سنت رسول کی کہہ دیا تو نماز جائز، اگر آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول کے لیے تو نماز جائز نہیں، کیونکہ یہ ہم شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو شرک کرنا پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں 2 طریقے کرنے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز، اللہ اکبر، یہ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی اس میں جھیڑ نہیں ہے۔
نمبر 2، اگر کہنا ہے آپ کو رسول کی سنت تو اس میں یہ کہنا ہے نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت رسول کی، اللہ اکبر۔ اگر آپ نے سنت رسول کے لیے کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔